اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ انسان کسی اسٹیشن پہ رکا ہے، گاڑی وہاں پہ رکی ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے ہے، اس کے بعد انسان نے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ یہ جو 15 سے 20 منٹ کی مدت ہے، یہ مدت ہے انسان کی دنیا کی زندگی۔ اس کے بعد انسان نے اپنی اصل گھر کی طرف جانا ہے۔ جیسے انسان اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، وہ جو 15 سے 20 منٹ کی گرمی ہوتی ہے، دھوپ کی تپش ہوتی ہے، ایک انتظار کر رہا ہوتا ہے کب گاڑی چلے۔ یہ جو 15 سے 20 منٹ کی زندگی ہے، پریشانی ہے، انسان بڑی خوش دلی سے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ اس لیے قبول کر لیتا ہے کیونکہ منزل اس کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ میں نے ابھی اپنے گھر چلے جانا ہے۔ یہ سوچ کر انسان وہ 15 سے 20 منٹ کی زندگی بڑی آسانی سے گزار لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا لیکچر تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ گناہ گار ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو کہ پریشان ہیں۔ اب پہلی باری آتی ہے ان لوگوں کی جو کہ گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے بارے میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 میں کافروں کو ان کے لیے عذاب کے بارے میں بتانے کے بعد یہ فرماتے ہیں، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر انسان ہے، وہ ایمان لے آتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، ساری زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اور اسی طرح سے جو مسلمان ہے، ایمان لے آیا ہے، اگر وہ نیک اعمال بھی ساتھ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اب باری آتی ہے ان پریشان حال لوگوں کی جو کہ کسی نہ کسی پریشانی میں دنیا کے اندر مبتلا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پریشانی کا زندگی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر زندگی ہے تو پریشانی ہے۔ اگر ایک ایسی زندگی انسان گزارنا چاہتا ہے جس میں پریشانی نہ ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے۔ پریشانی تو دنیا میں ہر انسان کو ہوتی ہے، کسی کو مال کی پریشانی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کو اولاد نافرمان ہونے کی پریشانی ہے، کسی کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے لیکن مال چھن جانے کی پریشانی ہے، کس کے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اولاد فرمانبردار بھی ہے، وہ خود بھی تندرست ہے لیکن اس کا باپ جو ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ باپ اگر تندرست ہے، والدہ بیماری میں مبتلا ہے، والدہ اگر تندرست ہے تو اس کے اولاد میں سے کسی بچے کو ایک ایسی بیماری لگ گئی ہے جو کہ ساری زندگی اس پریشانی میں ہی گزار دیتا ہے انسان۔ اب اس سے پتہ ہی چلتا ہے کوئی بھی انسان چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا اس دنیا کی زندگی میں پریشانی سے۔ ہر انسان پریشان ہے، بدحال ہے، لیکن پریشانی کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اب دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام صحیح مسلم حدیث نمبر 7197 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبوئے گا تو یہ جو تھوڑا سا پانی لگے گا انسان کی انگلی کے ساتھ، ایک قطرہ یا آدھا قطرہ، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اب یہ سارا جو سمندر ہے یہ ہے آخرت کی مثال۔ اگر انسان کامیاب ہوتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی اس کا مقدر بنے گی جو کہ آرام سکون والی ہے، جس میں پریشانی نہیں ہے، جس میں بیماری نہیں ہے، جس میں بڑھاپا نہیں ہے، جس میں مال کی فراوانی ہے، رزق کی فراوانی ہے، اور سب سے بڑی بات انسان جو کچھ بھی کرے گا اللہ تعالیٰ انسان سے ناراض نہیں ہوگا۔ اب جب ہم دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہ کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال کی زندگی۔ یہ گزارنے کے بعد انسان نے قبر کی زندگی میں جانا ہے، جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ وہاں پر ایک عرصہ دراز گزارنا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ پھر انسان نے قبر سے اٹھ کے میدان محشر میں جانا ہے، جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے،
اس کے بعد انسان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے انسان کیوں پریشان ہوتا ہے۔ انسان کو تو ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ انسان کسی اسٹیشن پہ رکا ہے، گاڑی وہاں پہ رکی ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے ہے، اس کے بعد انسان نے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ یہ جو 15 سے 20 منٹ کی مدت ہے، یہ مدت ہے انسان کی دنیا کی زندگی۔ اس کے بعد انسان نے اپنی اصل گھر کی طرف جانا ہے۔ جیسے انسان اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، وہ جو 15 سے 20 منٹ کی گرمی ہوتی ہے، دھوپ کی تپش ہوتی ہے، ایک انتظار کر رہا ہوتا ہے کب گاڑی چلے۔ یہ جو 15 سے 20 منٹ کی زندگی ہے، پریشانی ہے، انسان بڑی خوش دلی سے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ اس لیے قبول کر لیتا ہے کیونکہ منزل اس کے سامنے ہوتی ہے، کیونکہ میں نے ابھی اپنے گھر چلے جانا ہے۔ یہ سوچ کر انسان وہ 15 سے 20 منٹ کی زندگی بڑی آسانی سے گزار لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہم نے یہ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی گزار لینی ہے، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ ہم یہاں پر آئے ہیں، پلیٹ فارم پر گزارا ہے، تو ہم نے اب آخرت کی زندگی کی طرف چلے جانا ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اپنے اعمال کو بہتر بنا لیں، جیسی کیسی بھی زندگی گزر رہی ہے اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ اللہ آپ سے ناراض نہ ہو تو پھر آخرت میں ایک ایسی جنت اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس میں نہ انسان کو موت آئے گی، نہ وہ جنت ختم ہوگی، اور نہ جنت میں رہنے والا انسان بوڑھا ہوگا، ہمیشہ کی خوشحالی ہوگی۔ جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلات انسان نے دنیا میں دیکھی ہوں گی، جنت کا ایک چکر ہی تمام پریشانیوں کو بھلا دے گا۔ اس لیے دنیا کی پریشانی کو ہم نے خوش دلی سے قبول کرنا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے تو آخرت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔